بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج محمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز۔ آج کی اہم ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ سب سے پہلے خبروں کی ہیڈ لائنز۔ عمران خان نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے اور پیغام دیا ہے، وہ کیا پیغام ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں صحافیوں اور پی ایس ایل کے جو میچ ہو رہے ہیں اس دوران گراؤنڈ میں تماشائیوں کے داخلے پر پابندی، یہ کیا معاملہ ہے، کس نے لگائی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر جمہوری دنیا میں پاکستان نے جمہوریت کا اپنا ایک نیا ورژن متعارف کروا دیا ہے، یہ کون سا ورژن ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نگہبان رمضان پروگرام، اس پروگرام کے تحت پنجاب حکومت 70 لاکھ مستحقین کو ان کی دہلیز تک راشن فراہم کرے گی، رمضان کا راشن فراہم کرے گی۔ اور نواز شریف جو نا 10 کلو آٹے کا تھیلہ لے کے خود ان گھروں میں داخل ہوں گے، کس طرح داخل ہوں گے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر کوئی تھوڑی سی تفصیل کریں گے، بات کریں گے۔ پھر مسلم لیگ نون کی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب، ان کے ساتھ جو ترجمان ہیں عظمیٰ بخاری ہیں اور ایک دو اور ہیں، وہ بڑے سخت بیانات دے رہی ہیں میڈیا پر۔ انہوں نے کہا جی کہ کونسلر سے کم سطح کا کوئی شخص جو نا ہماری سیاسی قیادت پر تنقید نہ کرے، پہلے کونسلر منتخب ہو گیا ہے اس کے بعد تنقید کرے، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع تفصیل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے اس چینل کو بی واچ کو جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ بھی اس سچ کا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں اور بیل آئیکن دبا کر اس امر کو لازمی یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عمران خان کے پیغام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ عمر ایوب ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں جیل میں، ان کو عمران خان نے پیغام بھی دیا ہے اور ان کے ذریعے پوری قوم کو مبارکباد کا میسج بھی بھیجا ہے۔ مبارکباد کس چیز کی؟ کہ جو اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملی ہے، جن کو بڑی بھاری اکثریت سے عوام نے جتوایا ہے، اس پر عمران خان جو نا بڑے مشکور ہیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اور پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس بلہ نہیں تھا، قیادت ہماری سامنے نہیں تھی، کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، الیکشن کمپین جو ہے وہ نہیں چلانے دی گئی، اس کے باوجود عوام نے جس پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے اور ہمارے امیدواروں کو، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جتوایا ہے، وہ ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ہم یہ قرض انشاءاللہ چکائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اپنے کارکنوں کو اور عوام کے لیے عمران خان کا پیغام یہ ہے عمر ایوب خان کی زبانی کہ آپ نے حالات جس قسم کے بھی ہوں، آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہار نہیں ماننی، پرامن رہنا ہے، پرتشدد بالکل نہیں ہونا ہے، بالکل امن اور سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ 2 مارچ کو، آج 28 فروری ہے، کل 29، یہ لیپ کا سال ہے، 29 فروری، اس کے بعد 1 اور پھر 2 تاریخ کو اعلان کیا ہے عمر ایوب نے کہ پورے پاکستان میں جو نا پرامن احتجاج کریں گے ہم دھاندلی کے خلاف، اور اس میں ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ سڑکوں پر نکلیں گے فارم 45 جو ہے نا وہ لے کے، اور دیگر جو ہے اپنے مطالبات وہ ہم رکھیں گے۔ ظاہر ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے مبینہ طور پہ، اور اس کے کچھ ثبوت بھی انہوں نے دکھائے ہیں، اس دھاندلی کا جو نا ازالہ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، عوام کا مینڈیٹ ان سے نہ چھینا جائے۔ یہ عمر ایوب صاحب نے کہا جی کہ ہم 2 تاریخ سے 2 مارچ سے یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے جو نا انہیں کہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا موضوع تھا اس کا، پنجاب اسمبلی میں صحافیوں اور پی ایس ایل کے جو میچ ہو رہے ہیں وہاں پہ گراؤنڈ میں تماشائیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے نئے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان، انہوں نے صحافیوں کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے، ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے، لیکن مختلف ذرائع جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں سینئر، انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ پنجاب اسمبلی میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے کہ بھائی وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سب آپ کو معلوم ہے، اس میں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی یا زیادہ تجزیہ کرنے کی، اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح
آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھیں یہ ویڈیوز. PSL کے جو میچ ہو رہے تھے گراؤنڈ میں، تماشائی جو ہیں پورے گراؤنڈ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے تماشائی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بلکہ اب تک جتنے بھی میچ ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت جو میچ تھے وہاں پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرہ بازی ہوئی ہے. لوگوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بلند کیے ہیں. پھر گراؤنڈ کے جو سائڈوں پہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیٹ واک کرتے ہوئے بھی لوگ پائے گئے. ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تھے، پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے، نعرہ بازی بھی کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بھی انہوں نے لہرائے. انتظامیہ ناکام ہوئی کہ وہ کسی طرح بھی اس احتجاج کو روک نہیں پائی. پھر سنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جاتے جاتے انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ PSL کے میچوں کے دوران کسی تماشائی کو ٹکٹ جاری نہ کیا جائے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی تماشائی گراؤنڈ میں داخل نہ ہو اور وہ گراؤنڈ میں داخل ہو کے اس طرح کی ہلڑ بازی بقول ان کے ہلڑ بازی نہ کر سکے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارا ایک موضوع تھا نگہبان رمضان پروگرام. 70 لاکھ مستحقین جو ہیں، مستحق خاندان جو ہیں، ان کو حکومت پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر پنجاب کی پہلی خاتون چیف منسٹر، انہیں ہم نے مبارکباد بھی دی تھی اور خوشی کا اظہار کیا تھا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، انہوں نے جو وعدے وعید کیے ہیں وہ پورے کریں. اور اس کی ایک جھلک جو ہے نا، ابھی یہ اس پر عمل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس حد تک یہ سچ ہے، کس حد تک جھوٹ ہے. لیکن انہوں نے جو کہا ہے کہ اس دفعہ رمضان بازار نہیں لگائیں گے، بلکہ 70 لاکھ سے زائد جو مستحق خاندان ہیں ان کی دہلیز پر گھروں میں جا کر راشن دیا جائے گا. یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اس کی جتنی داد و تحسین کی جائے کم ہے. لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا دل دکھتا ہے، خفا ہوتا ہے کہ 10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہوگا اس پر پوری کی پوری تصویر ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی. گویا کہ میاں نواز شریف اس رمضان پیکج جو ہے نگہبان رمضان پیکج، اس میں جو آٹے کا تھیلا ہے اس کے ذریعے ہر گھر میں داخل ہوں گے. اور یہ سرکاری خرچ پر جو ہے نا ذاتی پبلسٹی کا ایک معاملہ ہے، اس کو تھوڑا سا چیک کیا جانا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بحیثیت مجموعی جو ہے نا یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے. ہم اس کو جو ہے نا داد و تحسین سے نوازتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حکومت کو کامیاب کرے. اچھا جی، پھر ہم نے کہا تھا جی کونسلر سے کم سطح کا کوئی شخص ہماری سیاسی قیادت پر تنقید نہ کرے، یہ کہنا تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا. انہوں نے اور بھی بڑا کچھ کہا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ جو شخص اٹھتا ہے منہ اٹھا کے ہماری قیادت پر تنقید شروع کر دیتا ہے، انہوں نے دھمکی کے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک یا اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ ہماری قیادت کے خلاف اگر کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کرے گا یا ان کے خلاف کوئی بات کی جائے گی اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو سزا دی جائے گی. اب وہ سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ کونسلر نہیں بن سکتے وہ اٹھ کے تنقید شروع کر دیتے ہیں ہماری قیادت پر. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی قیادت پر تنقید کرنے کے لیے آپ کا کونسلر ہونا ضروری ہے. اس لیے جائیں، پہلے الیکشن لڑیں، کونسلر منتخب ہوں، اس کے بعد پھر اپنی زبان کھولیں اور اگر آپ نے کوئی تنقید کرنی ہے سیاسی قیادت پر تو تنقید کریں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی سنا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے چیف منسٹرشپ کا جب انہوں نے حلف اٹھایا، ان کی تقریر وہ بڑی اچھی تقریر تھی، اس کی ہم نے بہت زیادہ تعریف کی تھی. میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے نثار چودھری صاحب، ہم نے ان کی پوری تقریر کا انالیسس کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ بہت اچھے ان کے جذبات ہیں، خیالات ہیں، اور یہ اگر اس پر کاربند ہوئیں عملی طور پر جو نا اس پر وہ چلیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے مسائل جو نا عوام کے حل ہوں گے. لیکن جو سینئر تجزیہ نگار ہیں اور دوسرے لوگ ہیں اور پھر ان کی اپنے کچھ جو نا عملی رویے ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہن گلاں دا کھٹیا کھان دا ویلا گزر چکا ہے، اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. جیسے وہ انگریزی کا ایک محاورہ، میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ محاورہ ایسا ہے اور یہ محاورے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک جو نا نچوڑ ہوتا ہے تجربات کا، مشاہدات کا، اور اس کے بعد جا کے یہ محاورے بنتے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے کہ بارکنگ ڈاگز
seldom bites, کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے. میں خدا نخواستہ کوئی میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن محاورہ ایسا ہے، میں نے پہلے بھی معافی مانگی ہے، دوسری دفعہ مانگ رہا ہوں کہ جب آپ کا کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو بلند بانگ دعوے جو نا ان سے آپ جو نا لبانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ خود سورج کی طرح روز روشن بن کے جو نا سامنے آتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. چند چڑھ ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے ایک آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کو پنجاب کا گورنر بنایا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ باتیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی صفوں میں. سینئر لیڈرشپ جو ہے اس میں یہ چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے. وہ فیصل آباد سے اپنی سیٹ جو ہے نا ہار چکے ہیں. پنجاب اسمبلی کے بھی رکن منتخب نہیں ہوئے اور قومی اسمبلی کے بھی منتخب نہیں ہوئے، لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایک ٹاپ سلاٹ جس کو کہنا چاہیے لیڈرشپ کا، اس میں شامل ہیں اور بڑے دبنگ آدمی ہیں. بڑے اچھے طریقے سے جو نا دفاع کرتے ہیں اپنی پارٹی کا، اپنی پارٹی کی جو منشور ہے یا قیادت کا. تو شنید یہ ہے کہ اب جو آنے والے گورنر ہیں پنجاب کے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے. اچھا جی، ایک اور جو معاملہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے خلاف، صحافی جو ہے نا یہ آئینہ ہوتے ہیں، معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں. جو کچھ انہیں معاشرے میں نظر آتا ہے وہی کچھ جو ہے نا وہ اپنے قلم کے ذریعے لکھتے بھی ہیں، اور جب سکرین پر آتے ہیں، جب بولتے ہیں تو وہ اسی کی عکاسی کرتے ہیں. اور اس کا مقصد خدا نخواستہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتا، بلکہ اس تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ سنیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں، زمینی حالات کیا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو فوج ظفر موج ہوتی ہے، کاسا لیس لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات ان کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. وہ ان کو اصل چیز نہیں دکھاتے، اصل رخ نہیں دکھاتے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی سب اچھا ہو رہا ہے. جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوں کہ سب اچھا ہو رہا ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی سب اچھا ہی ہوتا ہے، پھر وہ کوئی کوشش نہیں کرتے. تو یہ صحافی جو ہیں اپنے قلم کے ذریعے، اپنی سکرین، اپنی زبان کے ذریعے جو ہے نا آپ کو جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ غلطی درست کریں، بجائے اس کے وہ ایک شعر ہے کہ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے، عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. بجائے اس کے کہ اپنا چہرہ صاف کیا جائے، آئینے کو ہی توڑ دیا جائے یا آئینے کی کرسیاں کر دی جائیں، یہ درست عمل نہیں ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے صحافی بھائی جو ہیں ہماری برادری کے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. عمران ریاض دیکھ لیں، اسد طور دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی جو نا بہت سارے جو صحافی ہیں ان کو زبانی کلامی بھی جو نا کچھ ایسے پیغامات ملتے ہیں جو دھمکی آمیز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں ہمارے جو بڑے صحافی ہیں، بڑے اینکر ہیں، ہمارے لیڈر آپ کہہ لیں ان کو، انہوں نے کل جو ہے نا پریس کلب اسلام آباد کے باہر جو ہے نا ایک مظاہرہ کیا ہے، اور حامد میر صاحب اور اس میں دیگر سینئر صحافی جو ہے نا وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے جو نا یہ صحافیوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھرپور انداز میں انہوں نے اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے انتظامیہ سے یا حکومت سے یا وہ لوگ جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں صحافیوں کے خلاف ان کو وارن بھی کیا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ حامد میر اور ان کے ساتھ دیگر جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے، تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے، ہم تیار ہیں. آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی. جی ناظرین، آپ نے یہ خیالات سنے حامد میر صاحب، ان کے ساتھ اور بھی ہمارے کافی سارے صحافی دوست بھائی تھے. تو اسی کے ساتھ میرے آج کے اس ویلاگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.